بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں بہت سی نصیحتیں اور سبق موجود ہیں۔ بات اس زمانے کی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ کنعان کی سرزمین پر رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سب سے چھوٹے بیٹوں میں سے ایک تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے بہت خوبصورت اور ذہین تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک عام خواب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھوشیہ میں بڑی شان اور مرتبہ حاصل کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتانے کی نصیحت کی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ان کے بھائی ان سے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی ان سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے، خاص کر اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی یوجنا بنائی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ جنگل میں کھیلنے کے لیے بھیج دیں تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو راضی نہیں ہوئے لیکن بیٹوں کے زور دینے پر آخرکار انہوں نے اجازت دے دی۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل گئے تو انہوں نے انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد کے پاس لوٹ کر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون بھی لگا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کی موت کی خبر سن کر بہت زیادہ غمگین ہوئے اور لمبے سمے تک روتے رہے۔ ادھر کنویں میں پڑے ہوئے یوسف علیہ السلام اللہ کی رحمت کے سہارے زندہ رہے۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈولا کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس میں لٹک گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور انہیں مصر لے جا کر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے عہدیدار نے خریدا۔ عزیز نے اپنی پتنی زلیخا سے کہا کہ وہ یوسف کا اچھے سے خیال رکھے، شاید وہ ان کے کام آئے یا وہ اسے گود لے لیں۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر میں بڑے ہوئے اور اپنی ایمانداری اور سمجھداری سے سب کا دل جیت لیا۔ کچھ سالوں بعد جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو زلیخا ان پر بری نظر رکھنے لگی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور دروازے بند کر دیے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے ان کا پیچھا کیا اور ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا جس کی وجہ سے وہ پھٹ گیا۔ اسی وقت عزیز گھر میں داخل ہو گئے۔ زلیخا نے فوراً یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس کے ساتھ برا کام کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی بیان کی۔ عزیز پریشان ہو گئے اور انہوں نے معاملے کی سچائی جاننے کے لیے ایک فیصلہ کرنے والے کو بلایا۔ فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچ کہہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز سمجھ گئے کہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ حالانکہ اپنی بدنامی کے ڈر سے عزیز نے لوگوں سے اس بات کا ذکر نہ کرنے کو کہا اور یوسف علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے اپنی نیک سیرت اور اللہ پر بھروسے سے دوسرے قیدیوں کا دل جیت لیا۔ جیل میں ان کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جن میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا ساقی، پانی پلانے والا۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی علم کی بنیاد پر انہیں خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی۔ انہوں نے باورچی سے کہا کہ وہ رہا ہو کر بادشاہ کا خاص بنے گا اور ساقی سے کہا کہ اسے پھانسی دی جائے گی۔ جیسا یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ رہا ہونے والے باورچی سے یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے ان کی بے گناہی کا ذکر کرنے کو کہا لیکن وہ بھول گیا۔ کچھ سال جیل میں گزارنے کے بعد ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیں 7 سوکھی بالوں کو نگل رہی ہیں۔
بادشاہ اور ان کے درباریوں میں سے کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ تبھی اس باورچی کو یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ کو ان کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلوایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ اگلے 7 سال مصر میں خوب پیداوار ہوگی، جس کے بعد 7 سال ایسا سوکھا پڑے گا کہ پہلے کی پیداوار بھی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے بادشاہ کو یہ بھی صلاح دی کہ پہلے 7 سالوں میں اناج کو جمع کر لیا جائے تاکہ سوکھے کے سالوں میں کام آئے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی حکمت اور سمجھداری سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں مصر کا خزانہ سونپ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی امانت داری اور انصاف سے ملک کا بہترین انتظام کیا اور سوکھے کے سالوں میں لوگوں کو اناج مہیا کرایا۔ سوکھے کے دنوں میں کنعان میں بھی قحط پڑ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اناج لینے کے لیے مصر بھیجا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے سامنے پیش ہوئے تو وہ انہیں پہچان نہیں سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے ان کے بارے میں اور ان کے پریوار کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اگلی بار جب وہ اناج لینے آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لائیں۔ اگلی بار جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اصلی بھائی کو پہچان کر الگ سے بات کی اور اسے اپنی حقیقت بتائی۔ پھر انہوں نے ایک ترکیب کی اور بنیامین کے اناج کے بورے میں بادشاہ کا پیالہ رکھوا دیا۔ جب وہ جانے لگے تو سپاہیوں نے انہیں روک کر چوری کا الزام لگایا۔ تلاشی میں پیالہ بنیامین کے بورے سے نکلا۔ مصر کے قانون کے مطابق چوری کرنے والے کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بنیامین ان کے پاس رک جائے۔ جب باقی بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور انہیں یہ واقعہ سنایا تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو واپس مصر جانے اور یوسف اور بنیامین کی تلاش کرنے کو کہا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار مصر آئے اور انہوں نے اپنی پریشانی اور غریبی کا حال بیان کیا تو یوسف علیہ السلام اب اور صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کی آواز اور انداز سے انہیں پہچان گئے اور حیران ہو کر پوچھا، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ آج ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اپنی قمیض لے جا کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالنے کو کہا، جس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ انہوں نے اپنے پورے پریوار کو مصر آنے کی دعوت دی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ قمیض لے کر کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی تو ان کی بینائی فوراً لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا انہوں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جانتے ہیں جو وہ نہیں جانتے؟ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے پریوار کے ساتھ مصر آئے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو اونچے سنگھاسن پر بٹھایا اور ان کے سارے بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تب یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ کو گاؤں سے یہاں لے آیا، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ جھگڑا ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے حکمت سے کرتا ہے، وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر دکھا دی اور انہیں بلندی عطا فرمائی۔ اس واقعے میں صبر، معافی، اللہ پر بھروسہ اور برائی کا بھلائی سے جواب دینے کی بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔